کم دے کر بھی تمہیں دیکھتا ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ اس پر صبر بھی کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی بہت زیادہ دے کر بھی آپ کو آزماتا ہے۔ یہ مال کا دے دینا بھی آزمائش ہے اور مال کا لے لینا، یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ جب یہ دونوں آزمائشوں میں آ جائے گی تو پھر رب العالمین نے ہمیں طریقہ کیا بتا دیا، جب مال ملے تمہیں زیادہ تو اس پر شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اور بھی بڑھاؤں گا، لیکن جب کم ہو جائے تو تم صبر کرو، جب صبر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کی تفسیر بالتفسیر قرآن نے یوں کیا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ ایک طرف پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام، لیکن رب العالمین جب بتانے پہ آ جائے تو سب سے اپنے قریب، اللہ رب العالمین کے قریب، اپنے بندوں میں سب سے اقرب القریب وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ لیکن ان مومنین کو سبق دینے کے لیے ان انبیاء کرام کے اوپر بھی آزمائشیں لائی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سارے کے سارے بیٹے دے دیے اور وہ بھی پیغمبر، لیکن دیکھو دوسری طرف پہ یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہے، بالکل بے اولاد بنا دیا۔ تیسری طرف پہ دیکھے میرے اور آپ کے پورے امت کے مسلمانوں کے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اولاد سے نوازا اور دونوں قسم کی اولاد سے نوازا، بیٹیاں بھی دی اور بیٹے بھی دی، تو قرآن نے اس مثال کو یوں کھینچا کہ رب العالمین ہی اس پر قدرت رکھتا ہے، کس پر؟ جس کو دے تو اولاد، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، دے تو صرف بیٹیاں دے دے، اگر دے تو صرف بیٹے دے دے، مثال کے طور پر ان انبیاء کرام کو پیش کیا، اور اگر دے تو دونوں واپس لے لے، یہ میرے رب کی شایان شان ہے، اس سے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ لیکن خواتین اور مرد کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی پر صبر اور مال کی بڑھوتری پر شکر، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔